نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, I think you will be inshallah you will be in the good of health by the grace of Allah, and I hope you will be staying, most of the time you will be staying at home and giving time to your studies also. Dear students, previously in the last lecture we have studied the types of business organizations. We have yesterday we have discussed about sole proprietorship and about the partnership firms. Today we will start from the joint stock company. A joint stock company is a business entity in which shares of the company's stock can be bought and sold by the shareholders. Each shareholder owns company stock in proportion, evidenced by their shares, certificates of ownership. Shareholders are able to transfer their shares to others without any effect to the continued existence of the company. जॉइंट स्टॉक कंपनी एक ऐसी बिजनेस एंटिटी है जिसमें कंपनी जो सी है वो अपने जो शेयर्स हैं, स्टॉक शेयर्स, वो अपने शेयर होल्डर्स को ऑफर करती है, जिनको न सिर्फ ये कि वो खरीदते हैं शेयर होल्डर्स, बल्कि उनको वो सेल आउट भी कर सकते हैं, सोल्ड भी कर सकते हैं. हर शेयर होल्डर जो है वो कंपनी के स्टॉक को एक ख़ास प्रोपोर्शन में कंपनी के स्टॉक्स का एक ख़ास प्रोपोर्शन का मालिक होता है, क्योंकि उसको सर्टिफिकेट, जो शेयर्स वो ख़रीदता है उसको उसके लिए ऑनरशिप सर्टिफिकेट भी दिया जाता है. तो शेयर होल्डर्स जो उनसे हैं उनको उनके पास ये एबिलिटी भी होती है कि वो अपने शेयर्स को दूसरों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. कंपनी की एग्जिस्टेंस या कंपनी के वजूद को बगैर कोई नुकसान पहुंचाए वो अपने शेयर्स को शेयर होल्डर्स, दूसरे शेयर होल्डर्स को अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं. नेक्स्ट, in modern day corporate law, the existence of a joint stock company is often synonymous with incorporation, possession of legal personality separate from shareholders, and limited liability. Shareholders are liable for the company's debts only to the value of the money they have invested in the company. Therefore, joint stock companies are commonly known as corporations or limited companies. Dear students, अगर जो हमारी जॉइंट स्टॉक कंपनी है ये इनकॉर्पोरेशन या कॉरपोरेशन से सिमिलर हो जाती है, लेकिन इसमें फ़र्क ये आ जाता है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी की जब हम बात करते हैं तो उसमें शेयर्स जो कि शेयर होल्डर्स खरीदते हैं उनकी प्राइमरी हैसियत होती है. लेकिन जब हम बात करते हैं एक कॉरपोरेशन की या लिमिटेड कंपनी की, तो उसमें ये होता है कि जो शेयर होल्डर्स से हटके कंपनी की अपनी या कॉरपोरेशन की अपनी एक लीगल, अपनी एक पर्सनैलिटी या तशख़्ख़ुस या लीगल उसका स्टेटस बन जाता है जो कि शेयर होल्डर से हटके होता है. और दूसरी बात ये होती है कि इसमें जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है. शेयर होल्डर्स जो उनसे हैं वो कंपनी के डेब्ट्स को, कंपनी के जो कर्जे हैं उनको उस हद तक पे करेंगे जितनी उनकी लाइबिलिटी है, यानी जितना पैसा उन्होंने कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है उसी पैसे की मुनासबत से कंपनी के ऊपर अगर कोई कर्जे वगैरह या कोई लोन्स वगैरह
कंपनी के कोई अदा करने पड़ते हैं, तो उसके हिसाब से ही जो उनसा है वो शेयर होल्डर्स जितनी जितनी अमाउंट उन्होंने कैपिटल की अमाउंट इन्वेस्ट की है कंपनी के अंदर, उसी की प्रोपोर्शन के मुताबिक वो अपने लोन्स वगैरह को पे करेंगे। तो इस तरह की जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं, इनको हम कॉरपोरेशंस या लिमिटेड कंपनीज भी कह सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कॉरपोरेशन के टॉपिक को शुरू करने से पहले, सब टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देना चाहता हूँ कि आपके कंसेप्ट को मज़ीद क्लियर करने के लिए कि अगर लायबिलिटी की हम बात करते हैं तो लायबिलिटी को हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे। लायबिलिटी बेसिकली इज समथिंग अ पर्सन और कंपनी ओज, यूजुअली अ सम ऑफ मनी। Liabilities include loans, accounts payable, mortgages, deferred revenue, earned premiums, unearned premiums, etc. आम तौर पे लायबिलिटी जो होती है वो बेसिकली एक वो चीज़ है जिसका कंपनी या जिसका पर्सन या कंपनी मालिक होती है, और आम तौर पे इसे ज़्यादातर इससे हम मुराद सम ऑफ मनी ही लेते हैं, अमाउंट ऑफ मनी ही लेते हैं। लेकिन लायबिलिटीज़ के अंदर लोन्स भी आ जाते हैं, अकाउंट्स पेएबल भी आ जाते हैं, मॉर्टगेजेस भी आ जाती हैं, अर्नड प्रीमियम्स या अनअर्नड प्रीमियम्स एक्सेट्रा, ये सब इसी में आ जाते हैं। तो ये लायबिलिटी बेसिकली इसमें इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिकली हमारा ये टॉपिक जो चल रहा है बिजनेस से रिलेटेड, स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं पिछले लास्ट लेक्चर से, इसमें लायबिलिटी की टर्म का बार बार इसको के इस्तेमाल हुआ है, इसलिए आपको इसका समझना बहुत ज़रूरी है। तो कॉरपोरेशन की जब हम बात करते हैं तो कॉरपोरेशन एक ऐसी लीगल एंटिटी है, अभी हमने बात की, जो कि सेपरेट और डिस्टिंक्ट है, अपने ओनर्स से या शेयर होल्डर्स से हटके है, और इसका अपना एक लीगल तशख़्ख़ुस है। और कॉरपोरेशंस जो सी होती हैं उनके कुछ बेसिक उनके कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें यह है कि ये कॉरपोरेशन जो सी हैं कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह दे सकती हैं, लोन्स या बोरो मनी कर सकती हैं, सू कर सकती हैं, और इनको भी सू किया जा सकता है, एम्प्लॉइज को हायर करती हैं, ओन एसेट्स को ओन करती हैं, और टैक्सेस भी पे करती हैं। Dear students, now we are going to discuss about two major types of corporations or two major types of companies. Number one, private company closely held by a few people, minimum 2 and maximum 50 shareholders, but cannot sell shares to public. Stocks cannot be traded on exchanges, and private equity cannot be raised. Next feature, less regulations as compared to public companies. Dear students, private company की जब हम दो मेजर हम कंपनीज या कॉरपोरेशंस की बात करते हैं। नंबर वन, प्राइवेट कंपनी, जिसमें ये बताया गया है कि जो इसको कुछ लोग जो उनसे हैं इसको मिल के चला रहे होते हैं, और इसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 तक इसमें शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। लेकिन इन कंपनी या इन कंपनीज के शेयर्स को पब्लिक में सेल नहीं किया जा सकता, ना इनके शेयर्स को पब्लिक को ऑफर किया जाता है। स्टॉक्स जो से हैं उनको स्टॉक एक्सचेंज पे इनके शेयर्स जो से हैं वो सोल्ड आउट नहीं होते, और प्राइवेट इक्विटी कैन नॉट बी रेज्ड, और इनकी जो प्राइवेट इक्विटी होती है, जिसको आप कह लें कि इनकी जो कैपिटल प्राइवेट कंपनी के अंदर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, जो असल सरमाया है, उसको
بڑھایا نہیں جا سکتا، زیادہ تر وہ اتنا ہی رہتا ہے، اور ان پر پبلک کمپنیز کی نسبت ان پر قوانین کا اطلاق بہت کم ہوتا ہے۔ پبلک کمپنی، سیکنڈلی پبلک کمپنی stocks are held by a large number of people, minimum 7 shareholders and no limit for maximum. Thirdly, can be listed on stock exchange and can go public, have to follow many laws with regards to the board composition and an AGM, annual general meeting. ڈیئر اسٹوڈینٹس، پبلک کمپنی کی جب ہم بات کرتے ہیں، جو کہ دوسری میجر قسم ہے، میجر ٹائپ ہے کمپنیز کی، سٹاکس جو سے ہیں، لارج نمبر آف پیپل جو سے ہیں وہ سٹاکس کو یا شیئرز کو ہیلڈ اپنے پاس ہیلڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں، منیمم 7 شیئر ہولڈرز اینڈ نو لمٹ فار میکسیمم. منیمم ان کے اندر 7 شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں اور میکسیمم کی کوئی لمٹ نہیں ہے. کین بی لسٹڈ، ان کو یہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج پر ان کو لسٹ آؤٹ کیا جاتا ہے اور پبلک کو شیئرز آفر کیے جاتے ہیں. ہیو ٹو فالو مینی لاز ود ریگارڈس ٹو بورڈ کمپوزیشن اینڈ AGM. اب کمپنی کا جو پبلک کمپنی کا جو بورڈ ہوتا ہے، جو مینج کر رہا ہوتا ہے سارا، اور جو ان کی اینول جنرل میٹنگ ہوتی ہے، اس کے لیے کئی لاز کو فالو کرنا پڑتا ہے. ٹائپس آف فردر سب ٹائپس آف کمپنیز. لمیٹڈ company یا corporation, it can be of 2 types, that is limited by shares and limited by guarantee. Limited by shares. A company limited by shares is the type of company in which the liability of the members of the company is limited by memorandum to the amount unpaid on the shares if any. یہ کمپنی لمیٹڈ بائی شیئرز جو ہوتی ہے، یہ ایک ایسی کمپنی ہوتی ہے جس میں ممبرز، جو کمپنی کے جو ممبرز ہیں، اگر انہوں نے کچھ شیئرز خریدے ہیں اور ان کے لیے انہوں نے جو اماؤنٹ پے کرنی تھی ابھی وہ پوری پے نہیں کی، تو ان ممبرز کی لائبلٹی کمپنی کے آفیشیل ڈاکومنٹس یعنی میمورینڈم یادداشت کے تحت ان کو وہ اماؤنٹ وہ لائبل ہیں، ان کو پے کرنی پڑے گی. کسی بھی ایسی صورتحال میں جب ضرورت پڑتی ہے کمپنی کو، تو ان کو وہ اماؤنٹ جو ان پیڈ ہے شیئرز کے اوپر جو انہوں نے ابھی پے کرنی ہے وہ ان کو پے کرنی پڑے گی. ان کی لائبلٹی بس اتنی ہی ہے کہ جو اماؤنٹ انہوں نے پے نہیں کی اپنے شیئرز کی وہ پے کریں گے. ان سمپل ورڈز اس کو ہم اگر یوں کہیں کہ اگر کمپنی کے ممبرز نے آتھورائزڈ کیپٹل کمپنی کا جو شیئرز جو الاٹ کیے گئے اس کے لیے 1 لاکھ ممبرز نے 1 لاکھ روپے پے کرنے تھے. جسٹ 40,000 ممبرز نے جو پے کیے وہ صرف 40,000 تھے. لیکن اگر بعد میں کوئی ایسی صورتحال آ جاتی ہے، کوئی لیگل ایکشن لینا پڑتا ہے یا ممبرز کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ، کمپنی کے ممبرز کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ کرنا پڑتا ہے، تو یہ بقایا کے جو 60,000 انہوں نے پے کرنے تھے، یہ ممبرز اپنی 60,000 کی اماؤنٹ کو کنٹریبیوٹ کریں گے. جو انہوں نے پے نہیں کی تھی وہ اس کو پے کریں گے، پہلے اس کو پے کریں گے. اب اس میں دونوں صورتیں موجود ہیں کہ لمیٹڈ کمپنی لمیٹڈ بائی شیئرز. اب یہ ایک پبلک کمپنی بھی ہو سکتی ہے اور یہ ایک پرائیویٹ کمپنی بھی ہو سکتی ہے. اگر یہ ایک پبلک کمپنی ہے تو اس کو سٹاک ایکسچینج پہ لسٹ آؤٹ کیا بھی جا سکتا ہے یا ایک ان لسٹڈ کمپنی کے طور پہ بھی کام کر سکتی ہے. یہ ایک پرائیویٹ کمپنی بھی، اگر یہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے تو اس کے ایک سے زیادہ ممبرز بھی ہو سکتے ہیں اور ایک سنگل ممبر بھی ہو سکتا ہے.
ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم کمپنی کی دوسری سب ٹائپ کے اوپر چلتے ہیں جو کہ ہے کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی. کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی is a type of company used primarily but not exclusively for non-profit organizations that take the legal status distinct from its members. A company limited by guarantee does not usually have a share capital or shareholders, but instead has members who act as guarantors of the company's liabilities. Each member undertakes to contribute an amount specified in the articles, typically very small, in the event of insolvency or of the winding up of the company. Dear students, کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی ایک ایسی کمپنی ہے جس میں جو زیادہ تر مینلی ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے اور اس کی اپنی ایک قانونی حیثیت ہے، ممبر سے ہٹ کے اس کی اپنی ایک ذاتی لیگل اس کی ایک قانونی حیثیت ہے. کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی جون سی ہوتی ہے، اس کے اندر کیپٹل وغیرہ شیئر نہیں کیا جاتا یا شیئر ہولڈرز وغیرہ نہیں ہوتے، اور عام طور پہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں کچھ ممبرز ہوتے ہیں جو کہ کمپنی کی لائبلٹیز کے گارنٹرز ہوتے ہیں. لائبلٹی کے بارے میں ہم بات کر چکے پہلے کہ یہ عام طور پہ یہ کمپنی کے جو بھی لونز، مورٹگیجز وغیرہ جو بھی یا اکاؤنٹس کوئی پیبل ہیں اس میں وہ سب کچھ آ جاتا ہے. تو ہر ممبر جون سا ہے اس میں کمپنی اس میں شیئرز ہولڈرز یا شیئرز نہیں ہوتے، بلکہ اس میں کچھ ممبرز ہوتے ہیں جو کہ کمپنی کی لائبلٹیز کے گارنٹر ہوتے ہیں. اور ہر ممبر جو ہوتا ہے وہ کچھ کمپنی کے آرٹیکلز یا ڈاکومنٹس کے تحت ایک مخصوص اماؤنٹ جو کہ اسمال اماؤنٹ ہوتی ہے وہ اس صورت میں کنٹریبیوٹ کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے، اگر اس صورت میں کہ اگر کمپنی جون سی ہے اس کو وائنڈ اپ کرنا پڑ جاتا ہے. A company limited by guarantee can distribute its profits to its members if allowed to by articles of association, but then it would not be eligible for charitable status. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ اس نے یہ بات سمجھائی ہے، بتائی ہے کہ ایک کمپنی جون سی ہے، ایک کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی جون سی ہے وہ اپنے پروفٹس کو اپنے ممبرز کے درمیان ڈسٹریبیوٹ کرنے کا کر بھی سکتی ہے اگر اس کو آرٹیکلز آف ایسوسیشن، کمپنی کے قانونی ڈاکومنٹ آرٹیکلز آف ایسوسیشن کے تحت الاؤ کر دیا جائے. لیکن اس صورت میں یہ کمپنی چیریٹیبل سٹیٹس سے اس کا چیریٹیبل سٹیٹس ختم ہو جائے گا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی ہوتی ہیں ان میں چیریٹیبل انکارپوریٹڈ آرگنائزیشنز بھی آ جاتی ہیں اور ان میں کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی سادہ بھی ہوتی ہیں. اب فرق یہ ہوتا ہے کہ جو چیریٹیبل جو کمپنیز جو دونوں نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، لیکن ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر پروفٹ آپ نہیں لیں گے تو اس کا چیریٹیبل سٹیٹس برقرار رہے گا، اگر آپ پروفٹ لیں گے تو اس کا چیریٹیبل سٹیٹس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس پر آگے ہم انکارپوریٹڈ آرگنائزیشنز میں ہم فردر سب ٹاپک ہے اس پہ بات کریں گے آگے. انلمیٹڈ کمپنی. Unlimited company is the type of company in which the liability of the members of the company is unlimited. In simple words, if the company is in the course of winding up, then to settle creditors and other claims against the company, there is no limit of contribution, and even the personal assets of the
members can be ordered to be taken in custody for the purpose of settlements of winding up of the company. Dear students, unlimited company کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایک ایسی کمپنی ہوتی ہے جس کے اندر ممبرز کی جو لائبلٹی ہوتی ہے وہ انلمیٹڈ ہوتی ہے. اور انلمیٹڈ لائبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ ممبرز کو کمپنی کے لونز، مورٹگیجز، پریمیمز، اکاؤنٹس پیبل وغیرہ پے کرنے کے لیے کسی حد تک بھی جانا پڑ سکتا ہے، حتیٰ کہ اپنے پرسنل ایسٹس جو ان سے ہیں ان کے پرسنل ایسٹس کو بھی کسٹڈی میں لیا جا سکتا ہے. اگر کمپنی کے معاملات یہاں تک چلے جاتے ہیں کہ کمپنی کو وائنڈ اپ کرنا پڑتا ہے اور سیٹلمنٹس کرنی پڑتی ہیں تو ممبرز جو ان سے ہیں ان کی جو ممبرز ہیں ان کی لائبلٹی انلمیٹڈ ہو جائے گی. یعنی وہ ممبرز کمپنی کے کریڈیٹرز یا کلیمز کو پے کرنے کے لیے وہ اپنے پرسنل ایسٹس میں سے بھی ان کے پرسنل ایسٹس کو بھی کسٹڈی میں لے کر پے کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. یعنی انلمیٹڈ لائبلٹی ہو جائے گی. What is company dividend? A dividend is the distribution of a portion of the company's earnings decided and managed by the company's board of directors and paid to a class of its shareholders. Dividend basically کمپنی کی جو ارننگز ہوتی ہیں پورے سال کی عام طور پر نارملی ان کی ڈسٹریبیوشن ہے. کمپنی اپنی ارننگز کا کمپنی کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں وہ اپنے جتنے بھی شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں ان کے اندر اپنے پورے سال کی جو ارننگ ہوتی ہے اس کا کچھ پورشن ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. ڈیویڈنڈز آر پیمنٹس میڈ بائی پبلکلی لسٹڈ کمپنیز ایز اے ریوارڈ ٹو انویسٹرز فار پٹنگ دیئر منی انٹو وینچر. یہ ایک جوائنٹ وینچر کے طور پہ بھی ایک جوائنٹ وینچر بھی ہے جس میں کمپنی جو ہے اپنے جوائنٹ وینچر کے اندر جو اس کے جتنے بھی شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں ان کو ایک قسم کا انویسٹرز کو اپنے ساتھ شامل رہنے پر ایک قسم کا ریوارڈ دے رہی ہوتی ہے. Announcements of dividend payouts are generally accompanied by a proportional increase or decrease in a company's stock price. اور عام طور پہ ڈیویڈنڈز جو سے ہیں وہ اناؤنس کیے جاتے ہیں جب کمپنی کے سٹاک پرائس یا کمپنی کے شیئرز میں کوئی پروپورشنل انکریز یا ڈیکریز ہوتی ہے. Incorporated organizations, this type of structure allows people. Dear students, ہم پہلے بات کر چکے کہ چیریٹیبل انکارپوریٹڈ آرگنائزیشنز یا کمپنیز لمیٹڈ بائی گارنٹی ان میں بہت مائنر فرق ہے لیکن ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں دوبارہ اس میں کچھ پوائنٹس. This type of structure allows people to come together and form an organization which then takes on a legal status separate from its members. This process is called incorporation. As a result, the incorporated organizations can buy property, enter into contracts, and bring and defend court proceedings in its own name. Members are protected from any debts incurred by the incorporated organizations. Students, ہم یہ بات پیچھے کارپوریشنز کی جو کریکٹرسٹکس نہیں ان میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ بیسیکلی یہ کانٹریکٹس بھی کر سکتی ہیں پراپرٹی کیونکہ ان کی اپنی ایک سیپریٹ اپنی ایک لیگل سٹیٹس ہوتا ہے اپنا ایک تشخص ہوتا ہے ان آرگنائزیشنز کا یا کارپوریشنز کا. تو یہ جو سی ہیں یہ پراپرٹی بھی بائی کر سکتی ہیں کانٹریکٹس وغیرہ میں کسی کانٹریکٹس میں بھی انٹر ہو سکتی ہیں اپنے کورٹ پروسیڈنگز جو سی ہیں ان کو برنگ اور اس میں بھی شامل ہو سکتی ہیں اور ڈیفینڈ بھی کر سکتی ہیں اپنے نام کے ساتھ. تو ممبرز جو ان سے ہیں وہ کمپنی کے اوپر آرگنائزیشن یا کارپوریشن کے اوپر اگر کوئی ڈیبٹس وغیرہ کوئی لونز وغیرہ آ جاتے ہیں تو وہ ممبرز جو ان سے ہیں
ان کو وہ اس سے پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں, محفوظ ہوتے ہیں, وہ کمپنی ذمہ دار ہوتی ہے ان کی. چیریٹیبل انکارپوریٹڈ آرگنائزیشن CIO اینڈ کمپنیز لمیٹڈ بائی گارنٹی آر انکارپوریٹڈ آرگنائزیشنز, یہ دونوں جو سی ہیں وہ یہ انکارپوریٹڈ آرگنائزیشنز کی کیٹیگری میں آ جاتی ہیں. نیمز آف سم CIO چیریٹیبل انکارپوریٹڈ آرگنائزیشنز ان پاکستان آر ایدھی فاؤنڈیشن, انصار برنی ٹرسٹ, چیپا ویلفیئر ٹرسٹ, ایٹسٹرا. Okay, dear students, in this lecture we have discussed about the types of two major types of companies. Joint stock company, we talked about joint stock company, two major types of companies, and then further sub types of companies, corporations, incorporated organizations, and etc. Dear students, inshallah in the next lecture we will discuss about some documents which are usually used by the businesses. Okay dear students, Allah Hafiz.